الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور لاکھوں درود و سلام ہو آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین، حسن معاشرت کے تعلق سے اس موضوع سے مختلف پہلو پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ آئیے اسی معاشرت کو اور بہتر سے بہتر بنانے کے لیے آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ چنانچہ اسی میں سے ایک حق ہمارا یہ بنتا ہے کہ رشتہ داری کے حقوق کو ادا کیا جائے، آپسی رشتہ داری کو نبھانا، تعلقات کو قائم رکھنا، جھگڑوں کو ختم کرنا، یہ اتنا اہم کام ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم نماز پڑھاؤ، اور آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کی صحت مبارکہ ہونے کے باوجود حضرت عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھانے کے لیے آگے گئے، اور پھر معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان صلح کرانے اور جھگڑا ختم کرانے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ تو یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز، صدقہ افضل، ہر چیز سے افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، کہ ایسے فرمایا کہ تعلقات اور رشتہ داری کو نبھانا یہ ایک ایسا عمل ہے جو نماز اور صدقات سے افضل ہے۔ اور آگے فرمایا کہ آپس کے جھگڑے تمہارے دین کو موڑ لیتے ہیں، یعنی صرف آپسی جھگڑا یہ صرف آپسی دشمنی کو دور کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا، بلکہ اس آپسی جھگڑے کی وجہ سے تمہارے دین میں بھی خرابی آتی ہے۔ وہ اس طرح کہ آدمی جب ایک دوسرے کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے تعلقات کو نبھانا چھوڑ دیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ غیبت میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، جھوٹ میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے پر الزام لگانے پر وہ آ جاتا ہے، ایک دوسرے پر بہتان لگانے میں وہ شمار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ آپسی تعلقات کو بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ یہ کتنا مبارک عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی اور رشتہ داری نبھانے کی دنیاوی برکات یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں کشادہ فرما دیتا ہے۔ یعنی جو کوئی یہ چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی اور کشادگی اور دنیا میں اس کی عمر دراز ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داری کو صحیح سے نبھائے۔ تو جو شخص رشتہ داری کو صحیح سے نبھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی برکات اس کو عطا فرماتا ہے کہ اس برکات کے ذریعے سے اس کی عمر بھی دراز ہو جاتی ہے اور اس کے رزق میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔
اسی طرح سے رشتہ داری نبھانے کے دو ہی حصول ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنے مال کے ذریعے سے اپنے اعزاء اور رشتہ داروں کی مدد کریں، یہ ایک صورت ہو سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اپنے وقت اور اپنی زندگی کا کچھ حصہ ان کے ساتھ لگائیں، کچھ کام ہم ان کے کر دے دیں، کچھ ان کا سہارا بنے۔ یہ رشتہ داری کے دو ہی صورتیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں رشتہ داری کی اہمیت کو نبھانے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بالکاذب من اصلح بین الناس، فرمایا وہ جھوٹا وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے چغلی کرتا ہے۔ یعنی جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے انہی میں سے ایک مقام یہ ہے کہ اگر دو آدمیوں کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے، ان کے تعلقات خراب ہو جائے، اگر ان دونوں کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا شمار جھوٹے میں سے نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کسی دو درمیان کسی میں نا اتفاقی ہو جائے، دونوں کے درمیان نفرت اور عداوت بڑھ جائے، تو ایسی صورت میں ایک شخص کے پاس جا کر ہم یہ کہہ دیں کہ فلاں شخص کے بارے میں تم نفرت کرتے ہو، تم اس کے لیے بدخواہ ہوتے ہو، لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے دعائیں کرتا ہے، وہ تمہارے اچھے کے لیے سوچتا ہے، تمہارا خیر خواہ ہے۔ اگر ہم آدمی کو یہ کہہ دیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، خلاف واقع ہم بات کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو اس شخص کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ کل تک وہ اس کے لیے نفرت کرتا تھا، لیکن ہم اس بات کے کہنے کی وجہ سے اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، اور وہ یہ سوچے گا کہ جس کے لیے میں نفرت کر رہا تھا وہ تو میرے لیے دعائیں کر رہا ہے، وہ تو میرے حق میں خیر خواہ ہے، تو فوری اپنی نفرت کو اور جھگڑے کو ختم کر دے گا، اور اس طرح سے دونوں کے درمیان صلح ہو جائے گی۔ اور اس دوسرے کے پاس جائے اور اس سے بھی یہی کہہ دیں کہ تم فلاں شخص سے نفرت کر رہے ہو، اس کے لیے تم بھلا سوچتے ہو، لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے تو اچھا سوچتا ہے، وہ تمہارے لیے خیر خواہ ہے، وہ تمہارے لیے دعائیں کرتا ہے، تمہارے اچھے کے لیے سوچا کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس طرح سے اگر دو درمیان کے آدمی کے اندر اگر صلح کرا دے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا شخص جھوٹے میں شمار نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس نبوی تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر دو آدمیوں کے درمیان محبت ہے تو فوری ہمارے آنکھ میں انگارے بھر جاتے ہیں کہ کس طرح سے ان دو آدمیوں کے درمیان تفرقہ ڈال دیں۔ ہم سے دیکھا نہیں جاتی، ہمارے آنکھوں میں کانٹے چبھنے لگتے ہیں اگر کسی دو آدمیوں کے درمیان اگر محبت پیدا ہو جائے، کسی رشتہ داریوں کے درمیان الفت اور محبت ہو، اتفاقی ہو، تو ہمارے لیے گوارا نہیں ہوتا کہ کس طرح سے ان رشتہ داری میں کھوڑ ڈالا جائے، کس طرح سے ان کے درمیان نا اتفاقی کو پیدا کیا جائے۔ آج یہ معاشرے میں عام ہو گیا ہے۔ لہٰذا آئیے ہم نبوی تعلیم کو عام کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صلہ رحمی قطع رحمی کرتا ہے، جو رشتہ داریوں کو الفت جو محبت ہوتی ہے ان میں نا اتفاقیہ پیدا کرتا ہے، اس میں تفرقہ بازی کرتا ہے، تو ایسے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رحمت خداوندی اس قوم پر نہیں ہوتی کہ جس قوم میں قطع رحمی کرنے والے شراب کے عادی اور والدین کے نافرمان ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں پر رشتہ داریوں میں نا اتفاقی پیدا کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کی جاتی ہیں، طرح طرح کی کوششیں کی جاتی ہیں، تو ایسے لوگوں پر رحمت خداوندی کا نزول نہیں ہوتا۔ یہ کتنی بڑی بدباقانہ بات ہے اور کتنی بڑی سخت وعید ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کرے، جن رشتہ داریوں میں نا اتفاقی ہے اس کو نبھانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ رشتہ داری کو نبھانا بھی دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب وفات ہوئی تو وفات کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کبھی کوئی جانور ذبح ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اذا ذبح الشاة فیقول ارسلوا بها الى اصدقاء خدیجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ ڈھونڈ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیاں تک اس گوشت کو پہنچاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو چکی تھی، لیکن اس کے وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں تک گوشت کو پہنچایا کرتے تھے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے رشتہ داری کو نبھائی ہے۔ وفات کے بعد بھی رشتہ داری کو نبھانا، یہ ہمیں اسلام اور نبوی تعلیم اس کی اجازت دیتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں انتقال ہو گیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رشتہ کٹ گیا، یہ غلط بات ہے، بہت ہی غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہیلیوں تک گوشت پہنچا رہے ہیں، تو یہ آپ کی تعلیم ہمارے لیے آئیڈل نہیں ہے۔ تو ہم کس بنا پر کہتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو فوری اس سے رشتہ کٹ گیا؟ یہ غلط بات ہے، بلکہ ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ اگر کسی کا رشتہ دار انتقال ہو جائے تو وہ جس سے تعلقات رکھتا تھا ہمیں بھی اس سے تعلقات رکھنے کی بے حد ضروری ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور جو شخص رشتہ داری میں نا اتفاقی ڈالتا ہے، تفرقہ بازی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رشتہ داری کو نبھانے کی بھرپور کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔